میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس مختصر سے نوٹس کے اوپر جو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش جو وزیر اعظم صاحب کی ویژن کے مطابق کہ جو پاکستان میں منرل اور مائننگ کا جو پوٹینشل ہے اس کی آگاہی کرنے کے لیے جو ہم ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ جانتے ہیں کل جس کا باضابطہ آغاز پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 کا کل باقاعدہ آغاز کل جناح کنونشن سینٹر میں ہونے جا رہا ہے. آپ نے اس کی اہمیت اور اس معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے جو یہاں پہ آج تشریف لائے ہیں، میں اس کے لیے اپنی طرف سے اور OGDCL جو باضابطہ ہوسٹ بھی ہے کل کے ایونٹ کا، ان کی طرف سے، اور یہ لق صاحب آپ سے خود بھی گفتگو میرے بات کریں گے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایونٹ 8 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو 2 دن منعقد کیا جائے گا، اور اس کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس ایونٹ کو جس طرح سے دنیا کے اندر ایونٹس کیے جاتے ہیں، ملکوں کے پوٹینشل کو لوگوں کے آگے بتایا جاتا ہے، ہم اس لیول کا یہ ایک ایونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوٹے سطح کے اوپر پہلے بھی یہ منرل سمٹس ہو چکے ہیں، تو اس دفعہ اس کو تھوڑا سا بڑے سطح کے اوپر اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ شاید ہماری معیشت کے اندر جو اس کا کنٹریبیوشن ہے وہ لیس دین 1% ہے، اور جب ہم پوٹینشل دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، جب یہ ٹیتھین بیلٹ کے اندر جس قسم کی ہمارے پاس انڈیکیٹڈ منرل ریسورسز موجود ہیں، تو شاید وہ ہماری اکانومی کے حجم کے اندر شاید نظر نہیں آتا. تو اس کو آگاہی دینے کے لیے کس طرح سے ہم اس سیکٹر کو سسٹینیبل بنانا چاہتے ہیں، کس طرح سے پاکستان کے اندر ہم رسپانسبل مائننگ کو، کارپوریٹائزڈ مائننگ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، یہ اس ایجنڈے کو آگے پش کرنے کے لیے ایک کاوش ہے. اب یہاں پہ بہت سے ڈگنیٹریز ہم دنیا کے فرق ممالک سے ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر شرکت فرمائیں گے، بلکہ کچھ تو مہمان آنے بھی شروع ہو گئے ہیں. جو آپ لوگ اس ایونٹ کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ بالکل اس کو جانتے ہیں. ہمارے پاس جو حکومتی سطح کے اوپر بھی وزراء بھی تشریف لا رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی جو آپ کی بڑی بڑی مائننگ کمپنیز ہیں ان کے سربراہان بھی آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جن ممالک کی شرکت اور جو انہوں نے ڈسکشن کا بھی حصہ بنیں گے، اس کے اندر ہمارے پاس ٹرکی سے پارٹیسپیشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنا سے سینئر لیول کی پارٹیسپیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس آذربائیجان سے سینئر لیول کی پارٹیسپیشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم سعودی عربیہ سے کر رہے ہیں، چائنا سے کر رہے ہیں، اور امریکہ سے میرے خیال سے ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی، اور اس کے بعد وہاں پہ جو ان کا جیولوجیکل جو سروے اینڈ ان کے ایگزیم بینکس کا بھی ایک بڑا جو ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہاں پہ کچھ آگے ہیں مہمان، کچھ آگے آنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈینمارک کی طرف سے کچھ کمپنیاں ہیں جو ہمارے ساتھ اس میں کافی کنیا سے آ رہی ہیں. یو کے کی بھرپور اس میں حمایت ہمیں حاصل ہے، اور تقریباً جو ہم پارٹیسپیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً 2000 کے قریب لوگوں کی ہے. اور اس کے اندر ایک اچھا حصہ فورن ڈگنیٹریز کا، جو میں نے آپ سے جن کی طرف اشارہ کیا، تقریباً 300 کے قریب ہم فورنرز بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو یہاں پہ آئیں گے. اور اس کے اندر سے ہماری وزیر اعظم صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ ہم صرف یہ گفتگو کی حد تک اس ساری نشست کو محدود نہ کریں. تو اس کے اوپر آپ کے سامنے ہم کچھ MOUs بھی آپ کے سامنے وہاں پہ آپ کے سامنے ان کو کنفرم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف MOUs بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چند اگریمنٹس جو ہیں وہ بھی ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کے بعد ہم اس سارے معاملے کو امپلیمنٹیشن کے اندر لے جائیں گے. ایک اور جو اس کا بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو ریسورس ہے یہ موسٹلی ہمارے پاس، حالانکہ یہ باقی صوبوں کے اندر بھی ہے، پر زیادہ جو ٹیتھین بیلٹ گزر رہی ہے جو یورپ سے شروع ہوتی ہے اور اب آگے انڈونیشیا کی طرف جاتی ہے، اس کا کافی حصہ
بلوچستان کے اندر سے گزرتا ہے، اور ہمارے پاس یہ بھی ہم نے خاص طور پہ کاوش کی ہے کہ جو وہاں کے جو معززین ہیں، جو نوٹیبلز ہیں، ان لوگوں کی بھی شرکت کو اس کے اندر یقینی بنایا جا سکے، تاکہ جب ہم رسپانسبل مائننگ کے فروغ کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کمرشلی وائبل ان چیزوں کو بنائیں، اس کا جو انوائرمنٹ کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہے، جو وہاں کی لوکل کمیونٹیز کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے، اس کو بھی میرے خیال سے کیری کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ کو بھرپور شرکت اس کے اندر نظر آئے گی۔ اب پاکستان کے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس چند چیزیں تو آپ لوگوں کی نوٹس میں پہلے ہی ہیں، جس طرح ریکو ڈک وغیرہ کا جو منصوبہ ہونے جا رہا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو آج بدلتی ہوئی دنیا کے اندر جن ریسورسز کی، جن ریئر ارتھ میٹلز کی، جن کرٹیکل ارتھ میٹلز کی ضرورت ہے، جو یہ گرین ریولوشن کے اندر جن کا بنیادی حصہ ہے، اس کے بہت بڑے ذخائر، میں کاپر کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے گولڈ کی بات کر رہا ہوں، وہ شاید ہمارے پاس چاگی ڈسٹرکٹ کے اندر اور پاکستان کے باقی ممالک کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم اس کے لیے وہ ریسورس پوٹینشیل کو شوکیس کریں گے، ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ، ٹیکنالوجی اور ان ساری چیزوں کو کس طرح سے پاکستان کی طرف دنیا کی جو مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح رخ کریں گے، تو اس کا یہ مقصد ہے جس کے اندر آپ لوگوں کی ہمیں معاونت چاہیے، سپورٹ چاہیے، تاکہ یہ ہم اس ایشو کی آگاہی اور پاکستان کے پوٹینشیل کی آگاہی دنیا تک پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک یہاں پہ اور بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم صاحب کا، ساری صوبائی حکومتوں کا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ جو منرلز کا سبجیکٹ ہے، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اور جب ہم اس کو دنیا کو آفر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایک یہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جی ہم نے بات کس سے کرنی ہے، کیونکہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر تقریباً 6 پالیسیاں ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ 8 ایکٹس ہیں، اور تقریباً 36 قسم کی ورژنز آف ڈفرینٹ رولز موجود ہیں۔ تو ایک ایفرٹ جو کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہارمونائزڈ فریم ورک کو آگے لایا جا سکے، جو فرق سٹیجز آف امپلیمنٹیشن کے اندر ہے، کہیں پہ کابینہ سے صوبائی لیول کے اوپر، سطح کے اوپر اپروو ہو چکا ہوا ہے، کہیں پہ وہ لیجسلیشن بھی اس کے اوپر ہو گئی ہوئی ہے۔ تو اس سارے معاملے کو اور اس ایونٹ کے اوپر ایک ہارمونائزڈ فریم ورک، جس کو ڈیولپ کرنے کے اندر ہم نے جو دنیا کے بہترین جو جورسڈکشنز ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس انڈونیشیا کی مثال موجود ہے، قازقستان کی مثال موجود ہے، آپ کے پاس برٹش کولمبیا کی مثال موجود ہے، آپ کے پاس ویسٹرن آسٹریلیا کی مثال موجود ہے۔ تو وہاں پہ ایک دنیا کی بہت اسپیشلائزڈ لا فرم وائٹ اینڈ کیس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے اس فریم ورک کو ڈرافٹ کیا ہے۔ پھر جو یہاں پہ جو آپ کے فسکل انسینٹیوز ہیں، دیکھیں، کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو سال ہر سال کے اوپر امپلیمنٹ ہونے ہیں، تو اس کے اندر سبسٹینشیل انویسٹمنٹ شروع میں ریکوائرڈ ہے، اور اس کے بعد اس پیسے کی ریکوری جو ہے وہ بعد کے سالوں میں جا کے آپ کو پاس آئے گی۔ تو کس طرح سے فسکل انسینٹیوز کو بھی ہر صوبے کے اندر مختلف نہیں، ایک ہارمونائزڈ انداز کے اندر کس طرح کیری کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے ووڈ مکنزی امریکہ کی ایک کنسلٹنگ کمپنی ہے، اس کے ساتھ بھی یہ سارے نظام کو ریویو کروا کے ایک ہارمونائزڈ فریم ورک بنایا ہے، جس کو انویل اس جو سمٹ کے اوپر، انویسٹمنٹ فورم کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ تو ایک یہ بہت بڑا میرے خیال سے پروگریس ہے۔ ریکو ڈک کی میں نے بات کر دی، آپ کو ہمارے جو مقامی طلباء، کیونکہ اس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے آپ کو ٹریننگ اور لوگوں کو اس کے بارے میں جو سکلز درکار ہیں ان کو اس کے اندر بھی آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا۔ تو ہم کس طرح سے وہ انٹرنیشنل جو اسپیشلسٹ فرمز ہیں، ادارے ہیں، ان کے ساتھ ہم ٹریننگ کا اپنا پروگرام کس طرح سے لانچ کریں گے، اس کے اوپر بھی آپ کو چند اگریمنٹس، چند جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ہم شوکیس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جو گزارش یہ ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ کیونکہ اس کی جو اہمیت ہے سیکٹر کی،
وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. جو حکومت کا وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن ہے اس کے پیچھے جو ایفرٹ ہوئی ہے, جو میرے خیال سے نہ صرف آپ لوگوں کی اسکرینوں کے اوپر بڑے دنوں سے اس کی آگاہی جاری ہے, پر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر بھی اس کے اوپر کافی پروجیکشن ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس مقصد کے اندر, جو ایک قومی مقصد ہے جس کے اندر نہ صرف حکومت نے ایفرٹ کی ہے, صوبائی حکومتوں نے ایفرٹ کی ہے, آپ کے ساتھ پاکستان آرمی کا اس کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. OGDCL نے اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. تو ان ساروں کی جو یہ کوشش ہے, کاوش ہے, اب اس کو آخری منزل تک پہنچانے میں آپ لوگوں سے مدد اور امداد درکار ہے کہ ہم یہ ایجنڈا جو ہے, پاکستان کے چیلنجز مسائل اپنی جگہ پر, جو پوٹینشل ہے, اور ریکو ڈک کی جو یہ مثال ہے, یہ تو ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے نا, اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ بلاکس جو آپ آکشن کرنے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ اسی قسم کی آپ کی اپنی جو جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی ری وائٹلائزیشن کے لیے, کیونکہ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر انویسٹرز آپ کو اپنا انٹرسٹ جو ہے اظہار کرتے ہیں, اس کو کس طرح سے ریسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں. آپ نے ابھی جو میرے خیال سے 5-10 سال کے بعد, اور یہ لاکھ صاحب آپ کو اس پہ میرے سے بہتر بتا دیں گے, ایک بڈنگ کا راؤنڈ جاری ہے جس کے اندر ہم ایکسپلوریشن کی ایکٹیویٹی کو بھی انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے جو ساری یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پہ آئیں گی, ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کے اندر جو آف شور آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, جو ایکسپلوریشن جس کے بلاکس کا آکشن پروسیس چل رہا ہے, اس کو بھی آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. آن شور جو آپ اپنی جو ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ جو سارا ایفرٹ ہے, کچھ عرصے کے لیے اگر ہم آپس میں جو اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو اگر پیچھے کر دیں, اور یہ جو ایک بہت بڑا ایفرٹ جس کے اندر میں نے آپ کو صرف بتایا کہ کتنا کام ہوا ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر, صوبائی سطح کے اوپر, مقامی سطح کے اوپر, کہ ان کو سمیٹ کے ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں. میری آپ سے گزارش ہے ہم اس کے اوپر دھیان دیں, اور اس مقصد کے اندر اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے. پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے میرے خیال سے مشکل ترین حالات کے اندر سے معیشت کو باہر نکال کے کافی حد تک استحکام یہاں پہ انہوں نے دے دیا ہے. اب اس استحکام کی بلکہ جو ارلی سائنز آف ریکوری ہے, بلکہ وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. مہنگائی کی شکل کے اندر دیکھ لیں, انویسٹر کانفیڈنس کی شکل میں دیکھ لیں, اسٹاک مارکیٹ کی شکل میں دیکھ لیں, اوور آل جو آپ کے سرویز آ رہے ہیں انویسٹر کانفیڈنس کی, اس کی شکل میں دیکھ لیں, تو بہتری آئی ہے. مجھے پتہ ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی, پر ہمیں کم از کم قبلہ درست کر لی ہے, کافی فاصلہ کور کر لیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے. تو آج کی اس پریس کانفرنس کا یہ مقصد تھا. میں آپ سے جو متعلقہ سوال ہے وہ بھی لے لوں گا آپ کو, پر اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ چند منٹ آپ کے اور لیتے ہوئے آپ کو ایک جو وہ جو ایک ہم نے شارٹ کلپ بنائی ہے 1.5 منٹ کی, جس کے اندر جو کام اس سمٹ کے لیے کیا گیا ہے, جو اس پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے لیے کیا گیا ہے, صرف میں آپ کو وہ دکھاؤں گا. اس کے بعد لاکھ صاحب جو لاجسٹکلی آپ لوگوں کے انتظامات کیے گئے ہیں, جو ان کی اپنی سوچ, اور جو OGDCL اس معاملے کو کس طرح آگے لے کے چل رہے ہیں, وہ بات کریں گے, اور پھر ہم آپ کے سوال لے لیں گے. تو اگر کائنڈلی جو ویڈیو ہے اگر وہ چلا دیں تاکہ سارے دوست دیکھ لیں, تو میرے خیال سے آسانی ہو جائے گی. Hidden deep within Pakistan lies a future waiting to be unearthed. From the windswept mountains of Balochistan to the snow-capped terrain of Khyber Pakhtunkhwa lies the Tetian metallogenic belt, a treasure trove of copper, gold, iron, gems and other rare earth elements. At the core, Reko Dik, a giant among giants, a world-class copper-gold deposit poised to shift the balance of global supply. Its potential, monumental. Reko Dik is more than a mine. It is a statement to the world. A statement that Pakistan is building a mining sector that is robust, transparent, and designed for long-term success.
A nation's true wealth isn't buried beneath the ground, it's built in the hands and minds of its people. Institutions like NewTech, NavTech, SAGE and Hunar Foundation are equipping the next generation of mining professionals. Pakistan's mining sector has unlocked opportunities for local students, offering advanced training programs both domestically and abroad. Many are now acquiring expertise at state-of-the-art facilities in countries like Zambia and Argentina, placing them at the vanguard of global industry excellence. Ensuring our workforce is skilled, certified and ready. From field geologists to mining engineers, the human capital of Pakistan is the force behind this mineral momentum. Our people are not just trained, they are ready to lead. Pakistan takes a historic step forward. The launch of the National Minerals Harmonization Framework 2025 marks a turning point, an ambitious policy designed to create a seamless, investor-friendly ecosystem. A nation rich in resources, a policy built for the future. This is not just an investment opportunity. This is the dawn of a new frontier, where land meets legacy, where people meet progress, where vision meets value. This is the Pakistan Minerals Investment Forum. उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे आपने काफ़ी तफसील से बात बता दी, लेकिन क्योंकि UGDCL जो है वो इसको होस्ट कर रहा है और उसके साथ साथ बहुत इज़ फुली इन्वेस्टेड इन द मिनरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान in the form of our investment in Recordec along with Pakistan Petroleum and government holding. और इस को शोकेस करने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है मिनरल सेक्टर के अंदर, बाकी ममालिक जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर IMARC है, एक एनुअल ग्लोबल इवेंट होता है, इसी तरह PDAC है कनाडा के अंदर, फ्यूचर मिनरल्स फोरम है सऊदी अरेबिया के अंदर, माइंस एंड मनी UK में है, इसी तरह साउथ अफ्रीका. तो ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको अब हम उसमें आगे बढ़ने लगे. लिहाजा ये जो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेगुलर एनुअल इवेंट फ्रॉम नाउ ऑन. ईयर इंशाल्लाह इसको और बेहतर और वसी तरीके से करेंगे. और इसमें जो रिस्पांस हमें आया है वो बहुत ओवरवेलमिंग. जैसे मिस्टर साहब ने बताया कि डिग्निटरीज़ भी आ रहे हैं जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ जो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने माइलस्टोन अचीव किया इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ रिकोडेक प्रोजेक्ट एंड देन मेकिंग प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के और बाकी तमाम मामला हैं, तो उससे पाकिस्तान एक सीरियस डेस्टिनेशन फॉर मिनरल सेक्टर के तौर पे उभरा है. सो रिकोडेक इज़ एट दिस पॉइंट इन टाइम द लार्जेस्ट अनडेवलप्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड. और इंशाल्लाह इसका जो रोड मैप है उसके ऊपर ये आगे बढ़ेगी. और ये जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो है, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि बियॉन्ड रिकोडेक, और बियॉन्ड रिकोडेक को हमें सही तरीके से उजागर करना है और उसके ऊपर आपको बताना है कि उसमें हम क्या करने जा रहे हैं. और इसके लिए ज़रूरी था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो. OGDCL इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑफ द कंट्री. इसी तरह हमारे जो बाकी पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर है, हमारी एनर्जीज है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, उनकी कोलैबोरेशन, बिकॉज ऑयल एंड गैस और मिनरल्स दोनों एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं, तो हमारी एक साइनर्जीज बनती है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका जो सर्विसेज सेक्टर है वो किस हद तक वाइब्रेंट है, किस हद तक वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो उस सेक्टर के अंदर उस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन में इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं. तो आप देखेंगे जिस तरीके से हमारे साथ जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इनकरेजिंग साइन गोइंग फॉरवर्ड. उसके बाद इंशाल्लाह कल कुछ डिस्कवरीज़ की अनाउंसमेंट्स भी होंगी और कुछ, जैसे मिस्टर साहब ने बताया कि हमारे जो मुआहदे हैं और बाकी तमाम चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह इन द पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन्स, दोज विल बी अनवेल्ड. आई लुक फॉरवर्ड. आप सबको कल इंशाल्लाह वेलकम करने के लिए हम तैयार हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. सब दोस्तों से गुजारिश है कि इनके बारे में सवाल कीजिएगा जो पाकिस्तान में पोटेंशियल तो सबके सामने आ चुका है. 8 ट्रिलियन के कहा जाता है कि एसेट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे जो भी रिसेंटली आपने पॉलिसी नेशनल मिनरल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क तैयार किया है, उसकी अगर कोई सीनियर फीचर जो बिलखुसूस इंसेंटिव्स के हवाले से हो, तो शायद कल
اگر آپ اناؤنس کریں اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. اور آپ نے کہا کچھ ایم او یوز اور ایگریمنٹس جو کل کنفرم ہونے کنفرم ہونے جس میں ڈیفینیٹلی فورن پلیئرز بھی ہوں گے اور لوکل کچھ انویسٹر بھی ہوں گے. بتا سکتے ہیں کہ ان ایگریمنٹس اور ایم او یوز جو کنفرم ہونے اس کے نتیجے میں کتنی انویسٹمنٹ ہوگی. ایک دوسرا میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اب فورن انویسٹمنٹ پر بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے نارتھ ایسٹ کیا ہے حکومت کے پروجیکٹ کو جہاں ایف ڈبلیو نے لیڈ رول پلے کرتے ہیں, اس کو فلی ڈیولپ کیا ہے, اس کا کمرشل آپریشن اسٹارٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری کمپنیاں پاکستان کی پرائیویٹ سرکاری کمپنیاں ان کے اندر بھی صلاحیت ہے ٹیکنیکلی بھی انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے فائنینشلی بھی کہ وہ کر سکتے ہیں. تو پی ایم ڈی سی 1974 سے کام کر رہی ہے نیٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن. شورا سالٹ مائن کے علاوہ کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکی اور اس پنک سالٹ بھی مارکیٹ نہیں کر سکی آپ کی منسٹری کے ماتحت. تو اس کو تھوڑا سا وائبریٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی ڈائریکشن دی ہے. اور لاسٹ سیکنڈ میں ملک صاحب سے جاننا چاہوں گی او جی ڈی سی ایل ایکسپلوسو شعبے کے بعد ہم منرز میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. فیوچر کے آپ کے کیا پلان ہیں, کہاں پر او جی ڈی سی ایل یہاں پر مختلف بلاکس میں اور کن منرز کے لیے اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں میرے خیال سے جو آپ نے بعد میں بات کی میں اس سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس کی فیزیبلٹی کو آپ انویل کرنے جا رہے ہیں, ریکو ڈک کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں ان کا ایک بنیادی حصہ ہے جن کے اوپر لک صاحب نے گفتگو کی. آپ کے پاس او جی ڈی سی ایل وہاں پہ ہے, آپ کی پی پی ایل وہاں پہ ہے, گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی وہاں پہ موجود ہے. تو جو لوکل کمپنیوں کو ہم نے کس طرح سے یہاں پہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ فارملائزڈ سسٹینیبل اینڈ رسپانسبل مائننگ کے اندر آ کے اپنا کردار ادا کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور روڈ میپ آپ کو نظر آئے گا. اور اس کی جو بنیادی شرط ہے نا جی وہ یہ ہے کہ آپ کا جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے اس کو ریوائٹلائز کریں, بیکاز یہ وہ بیس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کسی بھی انویسٹر کا انٹرسٹ کلٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈیٹیلڈ فیزیبلٹی اور اس کے اوپر کام شروع ہوتا ہے. اور ہم اس کو فارملائز کرنے کے لیے میکنائزڈ اس کو کس طرح سے کرنا ہے, آپ نے ٹیکنالوجی کس طرح سے لے کے آنی ہے, جو آپ کو کل کی کانفرنس کے اندر, بلکہ اچھا ہوا آپ کے سوال سے مجھے وہ یاد آ گیا کہ اس کے کل کی جو سمٹ ہے, جو یہ انویسٹمنٹ فورم ہم کر رہے ہیں, اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر یہ جو ٹیکنیکل لیول کی ڈسکشنز ہوں گی اپنے پوٹینشیل کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ ایگزیبیشن کا بھی ہے جس کے اندر یہ ساری ٹیکنالوجی کے سلوشنز جو دنیا کے اندر موجود ہیں اور لوکلی بھی موجود ہیں ان کو وہاں پہ ایگزیبٹ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو ہم اس طرف دھکیل سکیں. تو یہ بھی اس کا دوسرا پہلو ہے. باقی جو فریم ورک ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 36 وہ رولز ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ہمارا پروونشل کنسیشنز ایکٹ جس کے اندر ہم کوئی بھی کنسیشن آفر کرتے ہیں, صوبے آفر کرتے ہیں, وہ 1948 میں بنا تھا اور اس کے بعد آج بھی ہم اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اس سے کتنی کوئی انویسٹمنٹ موٹیویٹ ہو سکتی ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایکٹ جو ہے وہ 1923 کا. اس کے بعد مائننگ لیبر ایکٹ 1965 کا. تو بے پناہ لیجسلیشن فرق سطح کے اوپر فرق نوعیت کی کنفیوز کرتی تھی ہمارے لوکل انویسٹر کو بھی اور فورن انویسٹر کو بھی. تو اس لیے یہ جو ہارمونائزیشن کی جو میں نے آپ کو ایفرٹ بتایا یہ اس کے مطابق کرنے جا رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو فیچرز ہوں گے وہ آپ میں گزارش کروں گا کہ ابھی یہاں پہ بتانے کے بجائے ہم اس کو وہ اگر کل کا انتظار کر لیں, بٹ کیونکہ وہ لیجسلیشنز تو ہو رہی ہیں, آپ لوگوں کو میرے سے بہتر جانتے ہیں وہ کیا ہم نے کیا ہے. اور ایک بہت بڑا جو کام دیکھیں, ہمیں یہ ویلیو چین کے اندر بھی اب آگے بڑھنا ہے. تو اس پالیسی کے اندر ہم نے اس چیز کی بھی کوشش کی ہے. آپ کا اس پہ رائے مختلف ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح انویسٹمنٹ ویلیو ایڈیشن کے اندر آئے تو ہم اس کو انسینٹیوائز کریں فرق طریقے کے ساتھ. کیونکہ یہ صبح ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی سمیلٹرنگ کیوں نہیں لگ جاتی, یہ کچھ اور کیوں نہیں ہو جاتا. اس کا ایک پروسیس ہے. آپ کو 1 2 3 4 کے ذریعے ہی آپ 10 11 12 پہ پہنچیں گے. تو اس کے مطابق ہم نے ان ساری چیزوں کو اکاؤنٹ فار کیا ہے. تھوڑا سا انتظار کر لیں. آپ کو تو ویسے پڑھ لی ہوگی آپ نے جب وہ لیجسلیچر کے اندر وہ ساری جب بل اینڈ وہ ایکٹ جو سارے چل رہے ہیں,
تو اس کے اوپر فارملی انویل ہونے دیں, اس کے بعد آپ کے ساتھ ہم دوبارہ بیٹھ جائیں گے, اس کے اوپر بات کر دیں گے. لاکھ صاحب آپ سے جو سوال تھا وہ اگر آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں. جی بالکل, اوبیسلی ریکوڈیک میں انویسٹمنٹ کے بعد جو یہ تقویت بھی ملی OGDCL جیسی کمپنیز کو کہ ہمیں جو ڈائیورسفیکیشن ہے جو کہ لانگ ٹرم بزنس سسٹینیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو منرلز آف دا فیوچر ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا جو ہے اٹ میڈ پرفیکٹ بزنس سینس فار کمپنیز لائک OGDCL, جس کے اوپر وقتی فیصلہ کیا گیا. اور اب ہم اس میں پارٹنرشپ اپنی بیرک کے ساتھ اور باقی کمپنیز کے ساتھ اس کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اندر جو انیشیل ایکسپلوریشن فیز اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی, اور اس کے بعد ڈپینڈنگ آن دا ڈسکوری وچ وی آر کوائٹ ہوپ فل, اس کے بعد اس کی آگے پھر پری فیزیبلٹی دین فیزیبلٹی اینڈ دین ڈیولپمنٹ اسٹیج. تو انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ورکنگ ویری کلوزلی. ایک سیکنڈ بات ختم کر لیں پھر اس کی. جی تو اس میں ہم آگے بڑھیں گے. اور باقی آپ نے PMDC کا ذکر کیا تھا. PMDC جو ہے اس کے ساتھ OGDCL اس کے ساتھ بھی کولیبریشن کرنے کا ہمارا ایک MOU ہوا ہے, اور اس کے بعد جو PMDC کے پاس لائسنسز ہیں بلوچستان کے اندر بھی ہیں اور گلگت بلتستان کے اندر بھی ہیں, اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ادھر بھی کولیبریٹ کریں گے اور آگے بڑھیں گے. میڈم راجدہ صاحب. جی میرا نام راشدہ سیال ہے, میں اب تک TV سے ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی اس قسم کا انیشیٹو لیا جاتا ہے تو پروونسز سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ ریسورس ہمارا ہے, فلاں صوبہ اس پہ قابض ہو رہا ہے, ہمارا حق کھا رہا ہے. تو یہ ابھی بھی آپ کے نالج میں ہے کہ کچھ پروونسز میں اس قسم کی آوازیں ہو رہی ہیں, تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا, اس کے حوالے سے پالیسی کیا ہے؟ سیکنڈلی, جب ہم فارن انویسٹمنٹ یا انویسٹرس کو لانے کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے جو کہ بہت ہی فریجائل اس وقت چل رہا ہے, اس کو کیا کریں گے, اس کے لیے پالیسی کیا ہے؟ افواج پاکستان کا کتنا جو ہے وہ آپ کو حمایت جو ہے اس میں حاصل ہے؟ تھینک یو. دیکھیں یہ جو صوبائی سطح کے اوپر جو چند آوازیں سننے میں آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر, میں نے تو آپ سے یہ گزارش پہلے بھی کی تھی کہ ہمیں کئی چیزوں کو میرے خیال سے سیاست سے آگے بڑھ کے دیکھنا چاہیے. اگر ہم پاکستان کو اس کا مقام دلوانا چاہتے ہیں تو مجھے تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے بالکل ہدایت تھی کہ جی صوبوں کے ساتھ بھرپور آپ کوآپریشن کے ساتھ اس نظام کو آگے چلائیں. اگر یہ ہارمونائزڈ فریم ورک بنا ہے جو صوبائی اسمبلیوں سے, صوبائی آپ کی کابینہ سے پاس ہوا ہے, تو ان کی رضامندی سے ہی بنا ہے نا جی. اس کے بعد میں نے خود فون کر کے چیف منسٹر سندھ کو دعوت نامہ دیا, میں نے خود چیف منسٹر پنجاب کو دعوت نامہ دیا, میں نے خود چیف منسٹر بلوچستان کو دعوت نامہ دیا, میں نے خود فون کر کے علی امین گنڈا پور صاحب سے بات کی. ان کا کوئی جرگہ ہو رہا ہے, اس کے اندر شاید وہ مصروف ہیں, انہوں نے مزمل اسلم صاحب کی ڈیوٹی لگائی, ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ آئیں اس کے اندر اون کریں, کیونکہ آپ کے اپنے صوبے کا بھی پوٹینشیل جو ہے ہم اس کو شوکیس کرنے جا رہے ہیں. تو بھرپور کوشش اور کاوش ہوئی ہے کہ اپنی ذات اور سیاست سے بڑھ کے اس ایکسرسائز کو, اس سمٹ کو آگے لے کے جایا جائے, کیونکہ یہ ملک کے لیے ہے, یہ کسی حکومت کے لیے نہیں ہے. یہ تو وہ پروجیکٹس ہیں جو سال ہر سال میرے خیال سے ڈیکیڈز چلیں گے, تو اس کا رائلٹی اور اس کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ پاکستان ہارویسٹ کر سکے گا مقامی طور پہ ان کمیونٹیز کی فلاح کے اوپر. کیونکہ آپ ریکو ڈک کی ہم بات کرتے ہیں, وہ بالکل ریکو ڈک کے بیونڈ جانے کی ضرورت ہے, پر ریکو ڈک آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہو رہا ہے. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے جو نوٹیبلز کو بلایا جا رہا ہے, وہاں کے طلباء کو بلایا جا رہا ہے, مقصد یہ ہے کہ جی بتایا جائے کہ کس طرح سے ان کی زندگی بدلے گی, پھر ہی اس نظام کو چلا سکتے ہیں. تو جو بھی اس ایجنڈے کے آگے رکاوٹ بنے گا اس کو عوام اس کا خود حساب کتاب کر لے گی. اور جہاں تک آپ نے بتایا کہ جی کہ پاک افواج کی کیا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے, اور جو اوور آل جو انوائرمنٹ ہمارے اندرونی طور پہ چند صوبوں کے اندر بنی ہوئی ہے اور بین الاقوامی جو سطح کے اوپر بنی ہوئی ہے, اس کے اندر بھرپور ان کی سپورٹ بھی, ان کی انپٹ بھی ہر سطح کے اوپر, ہر مرحلے کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہے. اسی لیے اتنا بڑا کام خیر خیریت سے کل اس کا کنکلوژن کی طرف ہم جا رہے ہیں, بلکہ کنکلوژن بھی نہیں, لاکھ صاحب نے ٹھیک ہے, اس کے بعد گیئر چینج ہے, ہم اس کو انٹرنیشنل فورم میں تبدیل کریں, ہر سال اس کو آگے لے کے چلیں گے, جس سے پاکستان کو انشاءاللہ تعالی ڈیویڈنڈز ملیں گے. تو اس میں ہر کوئی ساتھ ہے, چھوٹی موٹی جو موسیقی ہے وہ چلتی رہتی ہے, ہمیں میرا خیال ہے زیادہ اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے تھا عملی طور کے اوپر. اگر انہوں نے ان ساری ایکسرسائز کو, اس ساری چیز کو اون کیا ہے, ان کا اپنا فائدہ اس کے اندر موجود ہے,
تو ہمیں اس ایفرٹ کو آگے اسی نیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے. عمران صاحب سر میرا اسپیسیفک کوشچن میڈم نے بھی کیا تھا, جتنے ابھی آپ نے بتایا منرلس کے حوالے سے جو بھی ہے مائننگ کے حوالے سے, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایریا وہ ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ سویر قسم کے سیکورٹی کے ایشوز ہیں. آپ ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی الیکٹریکل کی موسیقی ہے, لیکن ادروائز جو آپ کی لیجسلیشن ہے اس کے اوپر صوبوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کنٹرڈکشن ہے 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو ان کے اختیارات کے حوالے سے اور اس کے جو وہاں میں جو مائننگ وغیرہ یہ جو سب تمام ذخائر تھے ان کے حصے کے حوالے سے. تو ابھی ہم نے بادشاہ ڈیم کے اوپر بھی دیکھا جس طرح چائنیز وہاں پہ کلوز کر کے ایشو تھے. تو آپ ذرا یہ کہنے بتائیں کہ جو اگر انویسٹمنٹ بھی آتا ہے اس کو کس انداز سے آپ یہ ایشورنس دیں گے کہ دے ول بی پرووائڈیڈ اے فول پروف سیکورٹی جہاں پہ بھی وہ مائننگ کے لیے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ذرا لیجسلیشن کے اوپر بھی تھوڑا سا. سر میری گزارش یہ ہے کہ میں نے ہلکی پھلکی جو موسیقی کا میں نے وہ سیاسی جو نوائز ہے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. میں نے کوئی جو سیکیورٹی کے یا کسی اور کوئی اور چیلنج ہے اس کی بات نہیں کی تھی. جہاں تک جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور اس کو کس طرح سے حکومت پاک افواج کی مدد کے ساتھ اٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے اوپر بھی میرے خیال سے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ بالکل میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ایک بہت بڑا حصہ وہ ٹیتھین بیلٹ کا بلوچستان کی چاغی ڈسٹرکٹ سے ہو کے آپ کا زوب کے تھرو اوپر کو جاتا ہے, بٹ اس کا آپ کوہستان کے اندر KPK کے اندر بھی اس کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ کے پاس پنجاب کے اندر پنک سالٹ کا بہت بڑا ذخائر موجود ہے, چنیوٹ کے اندر اس کا پوٹینشیل موجود ہے, آپ اوپر گلگت بلتستان کے اندر آپ کا اپنا پوٹینشیل موجود ہے. تو ہم نے ساری چیز کو وہاں پہ شوکیس کرنا ہے. ہم نے یہاں پہ کسی کو نہ ہم کوئی سنگل آؤٹ کر رہے ہیں نہ کسی کو کچھ اور کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہارمونائزڈ جو فریم ورک بنایا ہے, وفاقی حکومت نے فریم ورک بنایا ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ وسائل جو ہیں وہ آئین کے اندر لکھا ہے کس کے ہیں, کس کے پاس ان کی اونرشپ رہے گی اور وہ رائلٹی بھی کس طرح چلے گی. فیڈرل گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے فریم ورک کے اندر, کیونکہ باہر سے جو کوئی انویسٹر آئے گا اس نے اپنے سرمایے کو کس طرح سے تحفظ دینا ہے, اس کے بعد پروفٹ کس طرح سے ریپیٹریٹ کرنا ہے, اس کو ڈیولپ کس طرح کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر مقامی سطح کے اوپر جا کے وہ نیگوشیٹ کرے اور 36 رولوں کے تھرو چلے, تو پھر تو وہی ہوتا رہے گا جو 70 سال میں ہوتا آ رہا ہے یہاں پہ. تو کائنڈلی میں نے جو گفتگو کی ہے اگر ہم اس کو وہاں تک ہی رکھیں محدود تو بہتر ہے, کیونکہ ہم کسی کا کوئی ریسورس کیپچر نہیں کرنے جا رہے, ہم سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہارمونائز کرایا ہے کہ اگر بیرک جو بہت بڑی ایک نارتھ امریکن کمپنی ہے, جو زنجیان جو بہت بڑی ایک آپ کی چائنیز منرل کمپنی ہے, MCC جو بہت بڑی ایک چائنیز کمپنی ہے, اگر وہ آئے اور اس نے کوئی گلگت بلتستان میں کوئی اس نے ایکسپلوریشن کرنی ہو تو وہی رولز ہوں جو بلوچستان کے اندر, اس کی ملکیت کوئی چینج نہیں ہو جائے گی. تو یہ تو فیسیلیٹیشن کی بات ہو رہی ہے, فریم ورک کی بات ہو رہی ہے, تو اسی نظر میں اس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ فریم ورک کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل دے دیں, وہ میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ ایک دن رہ گیا, کل انویل ہو جائے گا تو اس وقت آپ کے سامنے آ جائے گا. بٹ اس میں ہر قسم کے جو کنسلٹیشن کے تھرو چیف منسٹرز کو جا کے وہ ذاتی طور پہ پریزنٹ کیا گیا. اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز میرے خیال سے انٹرنیشنل لوکل اس کے 3 راؤنڈز کیے گئے, سارے خدشات اس کے اندر انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آخری اگر سوال لے لیں اس کے بعد. جی بلوچ صاحب. کل آج گورنمنٹ ہے, کل CO کی پارٹی گورنمنٹ ہوگی, تو ہوتا یہ ہے کہ پالیسی چینج ہو جاتی ہے. آج گورنمنٹ چینج ہوئی, گورنمنٹ نہیں آئے گی, پالیسی چینج ہو جائے گی, تو اس کو کیسے انشور کیا جا رہا ہے. اور سیکنڈ مقصد یہ کہ جو امپلیمنٹیشن ہے, ظاہر بات ہے آپ کا ہمارا فریم ورک بن رہا ہے, بن چکا ہے, آپ رول چینج کر رہے ہیں, آپ جو ایکٹ ہے وہ چینج کر رہے ہیں, تو ڈیڈ لائن کیا ہے, کیا ود ان ایئر آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ود ان 2 ایئرس کا یہ پلان ہے, کتنے سالوں میں آپ اسے امپلیمنٹ کریں گے. بلوچ صاحب بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں سرمایہ کاری ہمیشہ پریڈکٹیبلٹی اینڈ کنسسٹنسی آف پالیسی درکار کرتی ہے. اگر وہ کانفیڈنس ہوگا
تو سرمایہ کاری آئے گی, ورنہ میرے کہہ دینے سے یا کسی کے کہہ دینے سے جو انویسٹر ہے وہ آگے نہیں آتا. تو اسی لیے ہم نے اس ساری کی ساری کاوش کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ جو پاکستان کے اندر بڑی جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی صوبے کے اندر آج ان کی حکومت موجود ہے, تو ان ساروں نے اس فریم ورک کو اڈاپٹ کیا ہے, اس کو سپورٹ کیا ہے. تو میرے خیال سے اس سے بڑی انسٹیٹیوشنل اس کی جو اس کے اندر آپ ایمبیڈ کرتے ہیں پالیسی کو اپنے نظام کے اندر, اور اس کی اونرشپ نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ اور اس کے اوپر اس کی وجہ سے پیش رفت مٹیریل کیا ہونی شروع ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو کمپنیاں اور جو معاہدے آپ کے سامنے ہونے جا رہے ہیں ان کے نام اور ان کی صلاحیت, اس کے اوپر اگر آپ بیسک گوگل کے اوپر بیٹھ کے بھی اگر اس کی سرچ ماریں تو آپ کو اس سے یہ ایشورنس ملے گی کہ دنیا پاکستان کو اس فیسیلیٹیشن کی وجہ سے آج ایک سیریس پوٹینشل کے طور پہ سمجھ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے, پر ان خدشات کو بحیثیت قوم ہمیں ایڈریس کریں گے تو سرمایہ کاری کا جو سکیل ہے ہم بڑھا سکیں گے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. سر امپلیمنٹیشن کا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس وقت اپروول کے سٹیج کے اندر ہے. 36 رولز, 8 ایکٹس, 6 پالیسیوں کے مطابق تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی. اسی لیے کچھ جگہ پہ کابینہ اس کو اپروو کر چکی ہے, کچھ جگہ پہ لیجسلیچر سے اپروو ہو گیا, اینڈ ایز سون ایز پاسبل اف ناٹ یسٹرڈے ہمیں یہ کر لینا چاہیے تھا. اور اس سمٹ کے اندر مقصد یہ وہ دکھا کے اس کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن میں لے جائیں. جی جی چوئی سر. آپ کو ایز اے ینگ کیبنٹ لیڈر کے طور پہ آپ کو بڑی اپرچونیٹی ملی ہے کہ پاکستان کا جو انٹیپڈ یہ جو ورجن لینڈ ہے ایک طرح سے سیکٹر, اس کو آپ ایکسپلائٹ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ ایکو سسٹم اس کے لیے بنا رہے ہیں, ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر کر رہے ہیں, کنڈیوسو انوائرمنٹ بنا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انویسٹرز ہیں ان کے کانفیڈنس کے لیے کچھ ایسی اناؤنسمنٹس کہ آپ ان کے لیے کوئی ٹیکس ہالیڈے کر رہے ہیں, ان کو کیا انسینٹیو دے رہے ہیں, خاص طور پہ لوکل جو انویسٹرز ہیں, کیونکہ اگر آپ کے لوکل انویسٹرز کا کانفیڈنس ہوگا تو آپ کے پاس گلوبل انویسٹرز آئیں گے. اور ملک صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, تو پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے سب سے بڑے کارپوریٹ لیڈر ہیں, تو انہوں نے OGDC کو بڑے شارٹ ٹائم میں ٹرانسفارم کیا ہے. تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ان کی شروع ہو جائے گا, اور اس کے لیے OGDC کے کیا پلان ہیں؟ دیکھیں چوئی صاحب, میں آپ سے پہلے گزارش کروں گا کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. میری اور آپ کی عمر میں چند سالوں کا ہی فرق ہوگا نا آپ اچھا, گزارش یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا پوچھا تھا کہ انسینٹیوز. ہاں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ انسینٹیوز جو ہیں ان کو اکاؤنٹ فار اس پالیسی کے اندر کیا گیا ہے. اور جو ووڈ مکنزی کے میں نے آپ کو ایکسرسائز بتائی, اس کے اندر دنیا کے اندر جو بہترین مائننگ کی جو اپرچونٹیز ہیں اور فریم ورکس ہیں, اس کے اندر کیا ریٹرنز اور کس طرح سے انسینٹیوز کیے جاتے ہیں, ان کو اس کے اندر انکارپوریٹ کیا ہے. باقی آپ کے سامنے کال آ جائے گا. دیکھیں, اور دوسری بات یہ, جب بین الاقوامی سرمایہ دار کی آپ بات کرتے ہیں نا, مجھے یاد آ گیا آپ نے زیادہ پوچھا کہ ان کو کیا کمفرٹ دیں گے. دیکھیں, سب سے بڑی ایک جو کمفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب حکومت سنبھالی, اس وقت آپ کے پاس ایک ملک کی جو اپنے جو ریزرو کا سچویشن تھی وہ اس طرح کی تھی کہ آپ کے پاس پروفٹ ریپیٹریشن کی بے پناہ بیک لاگ تھا. آپ کے پاس بے پناہ, آپ کے پاس ایلسیوں کا ایک بوجھ آپ کے پاس تھا. کنٹینرز جو تھے آپ کے سمندر میں تھے, آپ کے پاس ایلسیوں کو ریٹائر کرنے کے ریزروز نہیں تھے, چند ہفتوں کے ریزروز موجود تھے. آج تو آپ کے پاس 11, 12, 13 ارب کے تو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز موجود ہیں. تو اس سے بڑا کمفرٹ کہ IMF بھی شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہیں اس کی تعریف کر رہا ہے. دنیا کے ہر فورم سے پاکستان کی اس کاوش کو سراہا جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ ایشورنس اور کیا ہو سکتی ہے. جہاں تک ان کے انسینٹیوز اور جو پروفٹ کا جو لیول جو پاکستان کا رسک ہے اس کے مطابق کمنزریٹ کرنا, وہ کل آپ کو فریم ورک میں نظر آ جائے گا. پر پوری بینچ مارکنگ سٹڈی دنیا کے اندر اور باقی جو اندرونی طور پہ کیا کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے کل جب پالیسی فریم ورک لانچ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. باقی جو پاکستان کے بڑے کارپوریٹ لیڈر آپ نے بتایا, وہ اب لک صاحب آپ کو اپنے سوال کا خود جواب دیتے ہیں. جی بہت شکریہ.
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अब इसीलिए आपको आज दावत दी कि कल ज़रूर आइए। अब वो उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कॉन्फिडेंस है ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ये इसका एक बुनियादी मकसद ही है और उसको हम शोकेस करने जा रहे हैं कल। कल जो MOUs या बाकी एग्रीमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो गियर्ड अप है और इंटरेस्टेड है मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, खुद भी और आइडियली थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसको कल इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आप कल देखेंगे। ये एक बात। जहाँ तक दूसरी बात है कि इसके डिविडेंड्स कब आना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली क्योंकि अब काम का आगाज़ हुआ है, उसमें रेकोटेक इज़ एन एग्जाम्पल। इंशाल्लाह 2028 में इसका फेज़ 1 मुकम्मल होगा और उसका रेवेन्यू स्ट्रीम जारी हो जाएगा। फिर 2034 में इंशाल्लाह सेकंड फेज़ मुकम्मल हो जाएगा और उसका फिर रेवेन्यू स्ट्रीम भी आना शुरू हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, नॉट मेरली एज अ टर्म बट इन द रियल सेंस फॉर बलूचिस्तान एंड फॉर द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, कैनी साहब को हम नाराज़ नहीं कर सकते। यार मैंने आगे निकलना है, आपके सामने पूरा आधा घंटा आपसे वैसे निकलते निकलते कल। अच्छा चलें, ठीक है सर, आप कैनी साहब बताएं।